بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں باب چہارم، اخلاق و آداب، سبق نمبر 1، سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ بیٹا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر اپنا مال و دولت خرچ کرنا اور سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی پسند ہے، اور اس کے مقابلے میں مال و دولت اپنے پاس روک کر رکھنا اور کنجوسی کرنا اتنا ہی ناپسند ہے۔ بیٹا سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو 7 بالیں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت جاننے والا ہے۔ جی بیٹا آج ہم پڑھیں گے سخاوت کی اہمیت۔ بیٹا کشادگی اور تنگی کی درمیانی راہ کا نام جود و سخا ہے۔ بیٹا جو بندے اللہ عز و جل کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ایمانی کامل، ہدایت یافتہ اور فلاح یافتہ ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ جو دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ بیٹا اسلام کے اخلاقی، معاشرتی اور معاشی نظام میں سخاوت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جو اللہ کی محبت میں سخاوت اختیار کرتے ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر یوں آیا ہے، سورہ دہر آیت نمبر 8 تا 9 میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، تم سے کسی بدلے یا شکریہ کے طلبگار نہیں۔ بیٹا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محتاجوں کو ویسے ہی دیکھے جس طرح وہ فائدہ مند تجارت کی طرف دیکھتا ہے۔ بیٹا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں، اس کا ترجمہ ہے، ایسا کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، پھر اللہ اس کو کہیں گنا بڑھا کر دے، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بیٹا سخاوت کرنے سے مال و دولت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، بلکہ جو مال ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ مال دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور آخرت میں بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 262 میں، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور پھر اس پر نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جی بیٹا ایکسرسائز میں دیکھیں کوسچن نمبر 2، اسلام میں سخاوت کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ جی بیٹا آج ہم نے یہ کوسچن ہاف پڑھا ہے۔ جی بیٹا آج کا سبق آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔